اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم محتاج ہو اللہ کی طرف، فقیر ہو۔ فقیر کی عام تعریف آپ سمجھتے ہیں، صحابہ سے بھی پوچھا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فقیر کسے سمجھتے ہو؟ لا عندہ درہم ولا دینار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روپیہ پیسہ نہ ہو، ہم اس کو محتاج اور مسکین غریب سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کے یہ بغیر روپے پیسے کے فقیر نہیں ہیں، بلکہ فقیر وہ ہوں گے قیامت والے دن جنہوں نے اکل مال ھذا و شتم ھذا، اس کو گالی دی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اور پھر ان کی نیکیاں جو ہیں وہ بانٹتی جائیں گی، نیکی ختم ہو جائے گی، پھر دوسرے لوگوں کے جن کے قرض ہیں ان کی برائیاں اس پر ڈال کر تو اس کو جہنم پھینک دیا جائے گا۔ میری قوم، میری امت کا فقیر یہ ہے۔ تو یہ معنی بہت پائیدار ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کا معنی کیا ہے۔ تو ویسے جس کے ساتھ حاجت ہی حاجت ہو، محتاجی ہی محتاجی ہو، تو اس کو ہم بھی فقیر کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے، نیکی بھی تمہاری وہ منظور و مقبول ہوتی ہے جو وہ کرے، جو وہ نہ کرے کچھ بھی نہیں، تمہارے کھاتے ہی کچھ نہیں۔ تو دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور جب تک آخرت اور دنیا میں اس کی رحمت نہ شامل حال ہو، آدمی کوئی ترقی نہیں کر سکتا، خواہ کافر کیوں نہ ہو۔ لیکن جب کافروں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور ان کو دنیا میں امیر سے امیر ترین کر دیتا ہے، تو وہ دنیا کے رب اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور یہ ان محتاجوں سے جو واقعی روپے پیسے کے بغیر ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ محتاج اور فقیر ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ خطرناک قوم ہے۔ تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خواہ حاکم ہو، خواہ محکوم ہو، نبی ہو، یا اولیاء اللہ ہوں، یا اور کوئی صالح سے صالح، نیک سے نیک لوگ بھی ہوں، تو سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے ہر لحاظ سے، اس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں، حتیٰ کہ یہ رکوع سجدے جو ہیں اور یہ جتنی عبادات ہیں اس کو اس کی بھی کوئی حاجت نہیں۔ وہ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اپنا وقت یاد کرو، تم ننگے تھے، ہم نے تمہیں پہنایا، تم بھوکے تھے، ہم نے تمہیں کھلایا، اور تم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں تعلیم دی، پڑھایا، تمہیں سمجھ دی۔ اور اے میرے بندو، اگر تم سارے ایک وادی میں جمع ہو جاؤ اور اپنا اپنا میرے سے سوال کرو، تو میں تم سب کو بھر دوں، نواز دوں، لیکن میرے خزانوں میں ذرا بھی جو ہے کمی نہیں آئے گی۔ جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ایک تو چڑیا نے چونچ بھری اور ایک آپ نے چھوٹی انگلی جو ہے اس کو سمندر میں ڈبویا، اٹھا لی،
تو پوچھا کہ اے موسیٰ نبی، اس انگلی نے اس کے اندر کیا کمی ڈالی؟ تو اللہ تعالی کے خزانوں میں پوری مخلوقات کو دے کر اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ تو لگ گیا نا پانی، کمی ہو گئی ہے، تو اس کے خزانوں میں کمی ہے ہی نہیں، بھرے ہی بھرے ہیں۔ تو حق یہی ہے کہ اس کے سامنے بچھا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، بس اس کے حکم کو مانو اور تسلیم کرو۔ تو اس نے فرمایا کہ تم سب کو بھر دوں، دے دوں، تو میرے خزانوں میں ذرا بھی نہیں آئے گی کمی۔ ان یشاء یذہبکم یأت بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں موت دے دے، مار دے تم کو، لے جائے اور پیدا کر دے دوسرے لوگ۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دنیا میں یہی لوگ بیٹھے رہیں تو عقل کیسے سیدھی ہوگی؟ ایک بات، اور دوسرے اگر یہ بیٹھے رہیں تو یہ کیا کریں گے بڑھاپے میں؟ موت ہی نہ آئے، آدمی مرے ہی نہ، تو کیا کر لیں گے؟ تیسری بات کہ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا، یہاں رہنے کے لیے تو بھیجا نہیں گیا، آنا اور جانا ہے۔ توے کے اوپر آپ روٹی رکھ دیں، پک جائے، اماں پکا دے، پکانے کے بعد چھوڑ دے تو 3 منٹوں کے بعد روٹی ہم بھی جل جائیں گے، سڑ جائیں گے، یا لڑ کے مر جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو تکلیفیں دیں گے۔ تو اس لیے یہ اس کا نظام ہے، اور اس نظام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اچھے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع ہیں، یہ سب سے پائیدار ہیں۔ اس نے کہا، فرمایا کہ اولئک ہم خیر البریہ، یہ میری جماعت سب سے اچھی اور پائیدار جماعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بنائے۔ تو فرمایا کہ وہ تمہیں لے جائے اور دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ کیوں مشکل نہیں؟ جتنی یہ کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے برابر وہ ہزاروں کائناتیں پیدا کر دے، ایسے جیسے ایک آدمی کو پیدا کیا ہے، سب کو مار دے ایسے جیسے ایک آدمی کو مارا ہے، اس کا نہ زور لگے، اس کا حکم چلنا ہے، پیدا ہو جاؤ، پیدا ہو گیا، ہو جا، ہو گیا، اور مر جاؤ، مر گئے۔ یہ کتنی مثالیں، گھروں سے نکلے موت سے بچنے کے لیے، جب وادی میں پہنچے اللہ نے حکم دیا موتو، مر جاؤ، سارے مر گئے، پڑے ہیں لاشیں، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ 70 ہیں، ایک ہی لفظ بولا ہے، مر جاؤ، وہ مر کے فرمایا موسیٰ تیرے ساتھیوں کو میں نے مار دیا، ساروں کو مرے پڑے ہیں ادھر وادی میں تیرے پیچھے، کیوں پہلے آئے تھے؟ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اچھا وہ پھر مرے پڑے ہیں۔ اللہ برے لوگوں کے عمل سے اے اللہ ہمیں تکلیف نہ دے، اللہ ان کو زندہ کر دے۔ اللہ نے پھر زندہ کیا۔ تو بہرحال اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ولا تازر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مولوی، یہ میرے پیر، یہ سارے کیا کریں گے ہمیں؟ اور ایک کم بخت تھا بھی ٹیچر ہائی اسکول میں، تو جب اس سے میری گفتگو ہوئی تو کہنے لگا ہم وہ تمہارے خیر خواہ ہیں کہ ہم ادھر جب ایک مثال ہے پکڑے بھی جائیں گے تو ہمارے بابے جو ہیں وہ ڈنڈے لے کے آ جائیں گے، ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو بولا چلنا، پتہ تو پھر چلے گا کہ تیری کیفیت کیا ہے۔ تجھے قبر میں ڈالا جائے گا، تیرا زور کون کا باقی رہ جائے گا؟ بھائی سونے والے کے پاس بعض ایسی نیند ہے باز کی، ڈھول بھی بجتے رہے جیسے ساجد ہے، پرواہ ہی نہیں، کچھ ہوتا رہے۔ اور بھی کئی ہیں، آزما لینا، سو گئے پھر اٹھنے کا نام نہیں۔ ایک سونے والے کی یہ کیفیت ہے، مرنے والے کی جو مر جائے اس کو کیا ہوگا؟ اس کو گرم پانی سے نہلائیں، اس کو جلا دیں، اس کی ہڈیاں توڑ دیں، اس کو کچھ نہیں، کوئی نہیں بولے۔
تو اس لیے یہ وزر کیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، یعنی بیچارے دنیا دار پیروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گدھے ہیں، ہم ان پہ رکھیں گے سارے گناہ لے جائیں گے۔ اور کتنا گندا عقیدہ تثلیث کا یہ عیسائیوں کا، کہتے ہیں ہمارے باپ اور اللہ کے بیٹے ہمارے سارے گناہ لے کے آسمانوں پہ چلے گئے اپنے ابا کے پاس، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بے بس بے سہارا، ہم بھی بے بس بے سہارا، جب کوئی امین آئے گی تو رحمت جو ہیں مسکرائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے، ہم اٹھائیں گے۔ میں نے ایک کو کہا کہ اپنی شکل تو دیکھ الو کے پٹھے، کہ تیری شکل کیا ہے، یہ شکل لے کر ہوش تجھے اپنی نہیں ہے، اور وہ پھول رحمت کے گریں گے، وہ رحمت کے پھول اٹھانے والے اٹھائیں گے، تو ان کی شکل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ بہت زیادہ دلیر ہیں کہ نبی علیہ السلام تو ہیں ہی ہمارے چھڑانے والے، بس اور کوئی معاملہ ہی نہیں، ہمارے پیر یہ اتنی لین بندی ہوئی کیا بنے گا، لیکن جھوٹ ہے سارا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرا آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگلا حصہ دیکھیں ذرا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی مؤنث مذکر کوئی بھی بلائے گا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے، تو لا یحمل منہ شیء، وہ اس سے ذرا بھی نہیں اٹھا سکے گا جس کو پکارے گا، جس کو بلائے گا، اور وہ کون ہو، ولو کان ذا قربا، خواہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ باپ قریبی رشتہ دار ہے، ماں قریبی رشتہ دار ہے، بیٹے قریبی رشتہ دار ہیں، بیوی قریبی رشتہ دار ہے، بلکہ بیوی تو وہ ہے کہ ویسا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، بیوی جیسا کوئی رشتہ نہیں، ماں بھی وہ کام نہیں کرتی۔ تو بہرحال دیکھیں کہ خواہ وہ کتنا قریبی ہو، اور یہ قریبی کیا ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ماں سے بھاگ جائے گا، باپ سے بھاگ جائے گا، بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائیوں سے بھاگ جائے گا، کوئی رشتہ دار کوئی اس کو بلائے گا وہ نہیں جائے گا، بھاگ جائے گا اس سے۔ تو بہرحال یہی عقیدہ رکھنا ٹھیک اور درست ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ڈر ان کو فائدہ دے گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہ ہو، تو اس کو یہ آیتیں پڑھ کے بھی سنائیں، وہ تو ادھر سے سنیں تو ادھر سے نکال دے گا۔ تو یا یوں پوچھے گا اچھا یہ نیتوں میں کیا حکم آیا تھا، ایسے بھی پوچھتے ہیں کہ ان نیتوں میں کیا حکم تھا۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بن دیکھے، اپنے رب سے بن دیکھے ڈریں، ان کو آپ کا ڈرانا فائدہ دے گا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم رکھیں۔ فَمَن تَزَكَّىٰ، ہاں جس نے تزکیہ نفس کیا، انما یتزکیٰ لنفسہ، فائدہ اسی کو پہنچے گا اس کے تزکیہ نفس کرنے کا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا، شرک سے، بدعات سے اور نفاق سے پیر نکلے گا تو اس کو فائدہ ہی پہنچے گا جو عمل کرے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، پھر کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں ہے برابر آنکھوں والے اور اندھے۔ اندھا اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں، بصیر آنکھوں والا دیکھنے والا، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سائے اور نہ گرمی، یہ دونوں دھوپ، یہ کوئی برابر نہیں ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی برابر ہیں زندہ اور مردے، زندہ مردے لاشیں بے جان، اور زندہ چلنے پھرنے والا ہے، سوچنے والا ہے، کھانے والا ہے، پینے والا ہے، وہ بے جان لاشا پڑا، نہ دھوپ سے بچے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، اپنے کام آ نہیں سکتا تو کسی کے کیا کرے گا؟ بڑے سے بڑا کوئی اللہ کا ولی، سچا برحق ولی لے لیں، بھائی نبیوں سے بڑھ کر کون اللہ کا ولی ہے؟ نبیوں کے بعد صحابہ، نبیوں کو قبر میں کس نے ڈالا ہے؟
اپنا بھی کام کر سکے نہیں، نفع نقصان کے مالک، اور زندہ بھی نہیں۔ مت تلوار کافر نے اٹھائی ہے نبی علیہ السلام کی، آپ کی آنکھ کھل گئی تو وہ پوچھنے لگا بتاؤ بڑے دھڑلے سے، بتاؤ کون بچانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ، تو کانپنے لگا اور تلوار نیچے گر گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ بچانے والا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ گولی چل رہی ہے اور کچھ نہیں، بچ گئے۔ تو یہی ہے، نہیں ہے برابر جو ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نہ زندہ اور نہ مردے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسمع من یشاء، سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ سناتا ہے، بعض نے ترجمہ کیا ہے سنا سکتا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اللہ سناتا ہے، اس میں کمزوری ہے، ترجمے میں ڈھیل ہے۔ اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، زندہ کو سنائے، مردے کو سنائے۔ یعنی ایک آپ توجہ کریں ذرا، یہ بولیں گے، یقین ہے اللہ کے سامنے، یہ بولیں گے، یہ بولیں گی، جلد بولے گی، قدم بولیں گے، کہیں گے یہ سارے کرتوت اس نے کیے ہیں، کدھر بھاگیں گے ہم؟ بتائیں کہاں جائیں گے؟ تو یہ کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو میرے اعضاء ہو۔ کہتے ہمیں اس نے حکم دیا جو ساری چیزوں کو حکم دیتا ہے۔ اللہ کا ہمیں حکم ہے تیرے خلاف، اور اللہ نے آگے جواب دیا تمہیں تو زوم بھی نہیں تھا، خطرہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرے اعضاء بھی میرے خلاف بولیں گے۔ سوچو تو کدھر آدمی بھاگے گا؟ تو اس لیے فرمایا اللہ جس کو چاہے سنائے، جس کو چاہے بلائے، اور جس وقت بلائے، مردے کو بلائے، زندہ کو بلائے، مردے کو سنائے، اللہ سنانے پر قادر ہے، وہ سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ قبروں کے اندر جو پڑے ہیں آپ سنا سکتے نہیں، مگر جس کو اللہ چاہے۔ جیسے بدری مشرکین تھے، اللہ نے ان کو سنایا، اور آپ نے ان سے فرمایا ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، کیا تم نے بھی پا لیا؟ تو یہ برحق حدیث بھی صحیح اور بالکل A1 بات ہے۔ ان انت الا نذیر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کے اختیار میں، یعنی بلغ، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ مبلغ ہیں اور ہم مبلغ ہیں، یعنی ہمیں پہنچایا اللہ کے نبی نے، وہ مبلغ ہیں۔ اسم فاعل، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ مومنوں کو خوشخبری سنائیں اور مشرکین کفار کو ڈر سنائیں، اس کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی ڈرانے والا ہم نے نہ بھیجا، سب میں۔ اور اس میں ہر جگہ میں انبیاء تو نہیں نہ گئے، علماء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، علماء گئے، علماء جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کوئی ایسی امت نہیں گزری جس کے اندر ہم نے خلا فیہا نذیر، ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر آپ کو مکے والوں نے اور دوسرے یہود و نصارہ نے جھٹلا دیا ہے تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ رکھیں، صبر کریں، آپ سے پہلے بھی نبی جھٹلائے گئے، ان کو بھی جھٹلایا تھا، بلکہ آپ کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی ان کو تکلیفیں ملیں۔ یہودی شہید کر دیتے تھے اور بے دردی سے چیر کر، آروں سے گاڑ کر، انبیاء کے ساتھ بہت ان یہودیوں نے ظلم کیا ہے۔ جب نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اتنی بدسلوکی تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ سوچنی تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ تمہیں چومیں گے، پیار کریں گے تم سے؟ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال کہ آپ سے پہلے بھی نبی جھٹلائے گئے، اور خصوصاً اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے 3 انبیاء اور 1 حبیب نجار رضی اللہ عنہ، 3 نبیوں کو علیہم الصلاۃ والسلام
اللہ نے حکم دیا میرے نبی بس آج شہید ہو جاؤ، چند منٹ ہیں، انہوں نے گاڑا اور آرے سے چیر دیا، حبیب کے اوپر قوم چڑھ گئی اور انتڑیاں نکال دی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پیش کیا۔ تو نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو جھٹلایا، یقیناً آپ سے پہلے نبی جھٹلائے گئے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس، ان قوموں کے پاس انبیاء رسول ہمارے کھلے دلائل لے کر، وبالزبر اور چھوٹی کتابیں، وبالکتاب المنیر اور بڑی بڑی کتابیں جیسے زبور، تورات، انجیل اور قرآن ہیں، ایسے بھی ثم اخذت الذین کفروا، جب کافروں نے انکار کیا تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، کیسا ہوا ہمارا عذاب۔ یہ ہر دور میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے کی اللہ خود ہمیں توفیق عطا فرمائے۔